بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 کا جو ریمیننگ پارٹ تھا، جو ہمارا رہ گیا تھا، ہم انشاءاللہ اس پورشن کو ڈسکس کریں گے. ہم نے میجر پورشن 36 آیت کا کمپلیٹ کر لیا تھا، صرف آخری پورشن ہے جو رہ گیا ہے. میں آیت پوری آپ کے سامنے پڑھوں گی اور صرف اس کا لاسٹ پورشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 36 سورہ نساء. اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں سے. یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، کیا امپورٹنس ہے، احسان کی کیا اہمیت ہے، پھر یتیموں کے ساتھ کیے جانے والے احسان کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ کیے جانے والے احسان اور حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے. پھر قرابت دار ہمسایہ، وہ ہمسایہ جو آپ کے بالکل پہلو میں رہتا ہے، ایک کھڑکی کا فاصلہ ہے، بہت ساتھ میں ہے، اور ہمسایوں کی جو تعداد ہے وہ دونوں طرف آپ کے گھر کی رائٹ سائڈ اور آپ کے گھر کی بیک سائڈ پہ 40 گھر تک ہمسایہ ہوتا ہے. اور لہٰذا ان کے بارے میں کوشچننگ، اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے ان کے حقوق کے بارے میں. اور ہم نے کل بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سٹریس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ہمسایوں کے اس قدر حقوق بیان کیے کہ صحابہ کو ایک گمان ہونے لگا کہ شاید ہمارے ہمسائے وراثت میں بھی شامل ہوں گے. تو لہٰذا کیونکہ سوال بڑا سخت ہے اور ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک بڑی اہم بات جو میں سمجھتی ہوں کہ ساری چیزوں کو اپنے اندر آپ کہہ لیں کہ لپیٹ لیتی ہے، وہ یہ، اور اس بات کو آپ لازمی اپنے
پاس کہیں نہ کہیں نوٹ ڈاؤن کریں یہ حدیث کہ جس کا ہمسایہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور جس کا ہمسایہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ سے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنے آپ کا انالیسس کرنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میرے ہمسائے کے دل میں میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کل جو ہم نے ڈسکشن کی تھی الحمدللہ بہت ہی فروٹفل ڈسکشن تھی، اور بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ سب کو۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ طریقہ دیکھا کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کی وجہ ہم جس کے ذریعے سے آپ کہہ لیں کہ دوسروں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اور وہ ہمارے ہمسائے میں کسی نہ کسی طرح تھے۔ پھر کسی نے بتایا کہ گھنٹی کا بجانا، پھر کسی نے کہا کہ دیواروں پر لکھنا، پھر کسی نے کہا کہ نکاسی کا سسٹم اچھا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، کسی نے کیا ریزن بتائی، کسی نے کیا ریزن بتائی، اور ہر ایک 100% ویلڈ تھی کہ اسی طریقے سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اپنا امتحان خود کرنا ہے، ہم نے تو اپنا امتحان کرنا ہے، ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کو روک سکتے ہیں ہم، معاشرے کو ہم روکیں گے، ہم اویئرنیس پھیلائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے اصلاح شروع کرنی ہے۔ وہی بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ چیریٹی بگنس فرام ہوم۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے کہ میری طرف سے کسی کے سر کوئی کسر نہ لگ جائے، میری وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ تو لہٰذا اب آج کل کا جو وہ تھا وہ بہترین گیا۔ اب آج آپ کے لیے کوشچن ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل کے کانوں سے اس کو ہمیں سے ہر ایک کو سننا ہوگا کہ کہیں میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ کوئی ایسا سٹیپ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا میں نے کوئی سٹیپ تو نہیں لیا ہوا، یا کوئی ایسا میں کام تو نہیں کر رہی، یا کوئی ایسا رویہ تو نہیں ہے میرا ایسا کہ جس کی وجہ سے میرے ہمسایہ مجھ سے ناراض ہے، یا وہ دل میں رنجش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ جو ہے وہ اس چیز سے آپ کہہ لیں کہ حفظ کرتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہمیں اب اس عمل کو نشاندہی کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس عمل کو ہر جگہ نگاہ دوڑانی، اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک دفعہ آپ کہہ لیں کہ نظر دوڑائیں، کہیں میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی میں نے ایسا سٹیپ تو نہیں لے رکھا کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کی تو تکلیف پہنچ رہی، کہیں میرے گھر میں ایسا کوئی جھاڑ تو نہیں لگا ہوا ہے، کوئی درخت تو نہیں لگا ہوا کہ مجھے تو وہ درخت بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، وہ بڑا سایہ دار ہے، لیکن اس کا سارا وہ آدھے درخت جو ہے وہ دوسرے کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سارے گند اس کی طرف جا رہا ہے۔ اب میں خود تو صاف کرنے کے قابل ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا ہمسایہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ صفائی کر سکے، اور میرا درخت کا گند سارا وہاں پر جا رہا ہے، یا جتنے بھی ایسی طریقے ہیں۔ کہیں میں نے کوئی ایسا اسٹیپ تو نہیں لے رکھا کہ جس کی وجہ سے دوسرے ایک انسان کا گھر گندا ہو رہا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نکاسی کا سسٹم میرا اچھا نہیں ہے، یا کہیں میں نے کوئی ایسا اسٹیپ تو نہیں لے رکھا، یا میں نے کہیں پتھروں کا ڈھیر تو نہیں کسی کے گھر کے آگے لگایا ہوا اپنے، اور وہ میری ملکیت میں شامل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دیوار کے اندر جو ہے وہ گندگی اور سیم شامل ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کا جتنا بھی جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کی ہیپس لگاتے رہتے ہیں دوسروں کے گھروں کے آگے، اور جو ہے وہ بغیر اجازت کے، اور وہ چیز کتنی زیادہ اذیت کا سبب بنتی ہے دوسروں کے لیے، اور یقین کریں کہ اس کے پیچھے کتنی کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگ ماننے کو نہیں آتے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اب آج ہم اپنا انالیسس کریں، اپنا امتحان لیں کہ کہیں میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ کل جو ہم نے ڈسکس کیا وہ دوسرا انسان تھا، آج مجھے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ تو یہاں پر اس چیز کا سوال ہے، اور اسی چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرابت دار ہمسائے کا، اور پھر اس کے بعد دوسرا حق ہے اجنبی ہمسائے کا، اور پھر اور پہلو کے ساتھ ہی اب یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، پہلو کے ساتھ ہی سے مراد ہے مسافر۔ مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں نے کل آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ کے پاس دو مسواکیں تھیں، ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کی تھی، ایک تھوڑی درمیانی تھی، تو آپ نے اپنے جو پہلو کا ساتھی ہے، جو مسافر ساتھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مسواک اس کو دے دی، اور اپنے پاس جو وہ درمیانی والی جو کم کوالٹی والی تھی وہ اپنے پاس رکھی۔ تو صحابہ ایک دم چونک اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو بہت ہی کم گھڑیوں کے لیے آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے کیوں اچھی چیز اس کو دے دی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اس مسافر کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو آپ یہ چیز اب ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے، ہمیں
آپ کہہ لیں کہ خوف کی نگاہ سے اس کو سننا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کچھ گھڑیوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اس کے بارے میں اگر سوال ہوگا تو وہ شخص جو پورا ٹائم ہمارے ساتھ، ہمارا گھر اس کے ساتھ، اس کے گھر کے، ہاں اس کا گھر جو ہے ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کیا اس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی سخت نہیں ہے؟ بہت سخت ہے. اسی لیے بہت ڈیٹیل چارٹر ہے ان کے حقوق کے اوپر. اور اس کے بعد پھر کیا آ رہا ہے، اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ. اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، غلام اور کنی سے. تو میں نے آپ کو پیچھے ہی بتا دیا تھا کہ جس دور میں اور آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس دور میں سلیوری جو ہے وہ مکمل طور پر ابالش ہو چکی ہے، کینسلڈ ہو چکی ہے. اب یہ دور ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان بیچے جائیں یا ان کی جو ہے وہ قیمت لی جائے. تو اب کیا ہے کہ ان آیات میں فقہا نے یہ کہا ہے کہ اب اس آیت میں ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو ماتحت ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس گھر میں کام کرنے والے جو ملازم ہیں اور جو خاتم ہیں، یا جو بھی ماتحت ہے، جو ہمارا سبارڈینیٹ ہے، جس سے ہم کام لے رہے ہیں، کوئی بھی خدمت لے رہے ہیں. اب ہمارے پاس، ہمارے اوپر ان کے حقوق بہت سخت ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے اور احسان کرنے کا حکم ہے. اور جس کے بارے میں حدیث ہے، اور حدیث بھی بڑی ہی سخت تاکید کر رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ بیچارے غلام جن کو اللہ نے اپنے فضل سے تمہارا ماتحت بنایا ہے، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر ایسا کرو تو معاونت کرنا، اور جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلانا، اور جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہنانا. تو لہٰذا ہم نے کل ڈسکشن کی کہ ہمسایوں کے حقوق ہم کس طرح ادا کریں گے. اچھا، اپنے قرابت داروں کے حقوق کس طرح ادا کریں گے، والدین کے حقوق کس طرح ادا کریں گے. اب انشاءاللہ اس میں چھوٹی سی آپ کو اسائنمنٹ بھی ملے گی. لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں ان کے حقوق کے اوپر اتنی زیادہ آواز بلند نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ اگین ایک کمزور طبقہ ہے، اور جس کے بارے میں وہ جو وصیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی کر گئے کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو اب یہاں پر ان کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. حقوق کیا ہیں کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر ایسا کرو کہ کام بہت زیادہ ہے، اب ان کو تو کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کی معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا، اور پھر جو خود کھاتے ہو ان کو کھلانا، اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہنانا. تو یہ ان کے حقوق ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے، جو اور حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بر وقت ان کو ان کی جو قیمت ہے، ان کو جو ان کی مزدوری ہے وہ ان کو دینا، اور جو مزدوری جو اماؤنٹ طے ہوئی تھی شروع میں کام کرنے سے پہلے، جب ہم نے جو اماؤنٹ طے کی تھی آپس میں، اسی اماؤنٹ کو ادا کیا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ اچھی طرح کام لے لیا اور اب اس کے اندر لیٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کو ترسا کر اس کی اماؤنٹ دی جا رہی ہے، اس کا پے چیک جو ہے وہ بہت ہی لیٹ دیا جا رہا ہے، یا پھر نقص نکال کر اس لیے کہ بھئی اب یہ خود ہی کہے کہ واقعی اب آپ مجھے پے چیک تھوڑا کم دے دیں. نہیں، جتنا ڈیسائیڈڈ اماؤنٹ تھی اب وہی ڈیسائیڈڈ اماؤنٹ جو ہے اس شخص کو لوٹائی جائے گی. اور پھر سب سے اہم چیز کہ صدقہ دینے کا اہتمام کرنا ان لوگوں کو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت مزدوری کر کے ایک تو اپنے حلال روزی کما رہے ہیں، سیکنڈ یہ مسکینوں میں سے آتے ہیں کہ جن کی ظاہری حالت سے نظر آ جاتا ہے کہ واقعی یہ ڈیزرونگ ہے، لیکن یہ مانگنے نہیں ہیں بلکہ محنت کر رہے ہیں. تو صدقہ دینے کا ان کو اہتمام کرنا. اور تھرڈلی جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور کل کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم نے اسی نوٹ پر وائنڈ اپ کیا تھا کہ ان ملازموں کو، ان خادموں کو، یہ وہ لوگ جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو قرآن سکھانا، ان کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ان کی بھی تربیت میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہنا، کچھ نہ کچھ ان کو سکھاتے رہنا، ان کو اپنے ساتھ شامل رکھنا. یہ ان کے حقوق ہیں اور یہی احسان ہے. اور احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا احسان ہے. حق سے بڑھ کر دینا احسان ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذاتی زندگی کا ذکر آیا، پھر ہم ذاتی زندگی سے نکل کر معاشرتی زندگی میں آ گئے. ہم جو ہے وہ سوشل لائف کو میں داخل ہو چکے ہیں، اور سوشل لائف میں ایک انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ذکر کیا. اور تمام لوگوں کے جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، یہ تمام لوگ ہیں جو سوسائٹی کو بنا رہے ہیں. سب سے پہلے والدین بنا رہے ہیں، پھر قرابت دار بنا رہے ہیں، پھر ہمسائے بنا رہے ہیں، پھر ہمسایوں میں قرابت دار بھی ہو سکتے ہیں، اجنبی بھی ہو سکتے ہیں، پھر مسافر بھی ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ملازمے ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں، اسی طرح خادم ہوتے ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جو
سوسائٹی کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ قیام میں آ رہی ہے. اب ان سب کے حقوق بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں الرٹ کر دیا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے. تو لہٰذا ہر ایک کے ساتھ اس کے حقوق کو دینا اور اس کے ساتھ احسان کرنا یہ تم پر عائد ہے. تو لہٰذا اب کیا ہے، اب سوچنا ہم نے یہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بڑا ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک کو ذکر کیا، تو اب آسانی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب تک ہم اپنا انالیسس نہیں کریں گے، ہم خود نہیں سوچیں گے بیٹھ کر کہ ہم نے کس طرح اس پر عمل کرنا ہے. صحابہ کیا تھے، صحابہ کا یہ ہمیشہ طریقہ تھا کہ وہ فوراً عمل کے لیے دوڑتے تھے. میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ جب وہ سورہ بقرہ کے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ آل عمران میں بلکہ پڑھا تھا کہ تم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ، تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو نہ دو جو تمہیں پسند ہے. اور جب صحابہ نے سنا تھا تو طلحہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے تو یہ باغ بڑا پسند ہے اور میں نے تو یہ آیت پڑھ لی ہے اور میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز یہ ہے. فوراً دوڑتے تھے عمل کی طرف. اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے ایک عورت بہت عزیز تھی اور پھر اب مجھے وہ عزیز ہے اور وہ میری کنیز تھی، میں نے اس کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیا، لیکن اس کی محبت میرے دل میں آج بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دینے کے بعد کوئی چیز واپس لی جاتی تو میں اس عورت کو واپس لے لیتا. یعنی کہ فوراً اپنی استطاعت کے مطابق اور پہچان کر کے یہ چیز میری فیوریٹ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دینا اور فوراً عمل کی طرف دوڑنا، یہ ہے ایک مومن کا رد عمل اور یہی ہے صحابہ کی سنت اور یہی وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. تو لہٰذا اب آیات کو پڑھ کر فوراً کور اپ نہیں کرنا کہ آج ہم نے اتنا کر دیا، آج ہم نے اتنا کیا، آج بس 2 آیتیں کی، آج بس 4 کی اور آج تو واو ہم نے 18 اور 20 کر لی. نہیں، کوئی نمبر کور کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آیات پڑھیں کیا ہم ان کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے. یقین کریں کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کی فکر کی جائے، لیکن اگر ہم اپنی اصلاح اور اپنے ذاتی تقویٰ پر لگ گئے تو پھر معاشرہ بگڑ جائے گا اور اس کی سختی بہت زیادہ ہے کہ عذاب میں سب سے پہلے ہم خود شامل ہوں گے کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح چھوڑ دی. تو لہٰذا اپنی فکر بہت زیادہ کرنی ہے. ہم ہر جب برائی کا ذکر کرتے ہیں، ہم ہر برائی کا، ہم ہر کرب کا جب مینشن کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بیچ میں لے آتے ہیں، معاشرے کو لے آتے ہیں. حالانکہ معاشرہ ہی ہے لیکن خود کو نہیں دیکھتے. پہلے خود کو دیکھنا ہے، خود پر انگلی اٹھانی ہے کہ کہیں میری وجہ سے یہ کچھ تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اس میں شامل تو نہیں. تب یہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو اب آپ کو جو انسائنمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے پاس ایک سب رشتے جو ہیں اسٹارٹنگ ٹل اینڈ، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں اور پھر آپ نے ان کے ساتھ احسان کا ایک طریقہ لکھنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری استطاعت جتنی ہے ہم نے تو اتنا ہی کرنا ہے اور انسان بہت زیادہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ کرنے کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ہم نے اتنا کرنا ہے جس کے اندر ہم کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو، آپ کہنے کہ پرسسٹنس کے ساتھ اس کو جاری رکھ سکیں، اس میں استقامت ہو. ایک دن جوش میں آ کے کر لیا اور پھر 10 دن چھوڑ دیا، اس عمل کی کوئی قدر نہیں ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھ سکیں. تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے لکھے والدین، پھر آپ نے لکھا قرابت دار، پھر آپ نے لکھا ہمسائے. اچھا ہمسائے میں آپ نے لکھا میرے ساتھ تو وہ رشتہ دار میرے ہمسائے ہیں جو میرے قرابت دار ہیں. اچھا میرے ساتھ وہ بھی رشتہ ہمسائے ہیں جو میرے قرابت دار نہیں ہیں. اچھا میں سفر بھی کرتی ہوں تو مسافر بھی ہوتے ہیں. اچھا میرے گھر میں خادم بھی ہیں جو میرے گھر میں کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ احسان کا ایک طریقہ بس لکھنا ہے، بہت زیادہ لمبا چارٹر آپ نے بنانا نہیں ہے. ایک طریقہ جو پریکٹیکل ہو اور پلس وہ آپ خود کر سکتے ہوں یا آپ کرتے ہیں اس کو آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ جو تفسیر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور شیئر کریں گے. یا آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض اور یہ ایک امانت ہے جس کو امانت کو آپ نے پورا کرنا. اور یاد رکھیں یہی وہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. اور یہ تبلیغ کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ آپ اپنے طریقے کو ترغیب کی نگاہ سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرا بھی بدل سکے اور اس کے پاس ایک نیا آئیڈیا آ سکے کہ ہاں میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سب نے ایک ایک طریقہ سوچنا ہے اور اس کو اپنے پاس لکھنا ہے تاکہ اپنی اصلاح کی طرف ہماری فکر ہو سکے. اگلی آیت پر آ جائیے. اسی آیت کا آخری حصہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ جو احسان ہے ان تمام رشتوں کے ساتھ یہ تبھی ممکن ہوگا جب دل کے اندر سے تکبر نکلے گا، ایگو نکلے گی، انا نکلے گی، نفس پرستی نکلے گی اور شیخی خوری یعنی اپنی تعریف شاننا کہ بس مجھے سب کچھ ملے، مجھے پروٹوکول ملے، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، وہ میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس نے مجھے فلاں جگہ سلام نہیں کیا، اس نے مجھے طرف دیکھ کر منہ پھیر لیا، تو لہٰذا میں بھی ایسا نہیں کروں گا، تو لہٰذا میں بھی احسان نہیں کروں گا، میں بھی اس
کے ساتھ بھلائی نہ کروں گا. تو یہ تمام جو احسان ہو ہی تب سکتا ہے جب دل کے اندر سے یہ تمام جذبات نکلیں گے اور عاجزی آئے گی. اور جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپا لیتے ہیں, اچھا, اور وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ بھی اپنے فضل سے دے رکھا ہے یہ اسے چھپا لیتے ہیں اور یہ اس میں بخل کرتے ہیں, اور بخل کی بہت ساری اقسام ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ بخیل کا انجام کیا ہے؟ بخیل کا انجام یہ ہے کہ یہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ایسے انسان کا وقار اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخیلی کیا ہے اور بخیلی کے اقسام کیا ہے؟ تو اس پر بڑا ڈیٹیل تبصرہ ہم الحمدللہ کر چکے ہیں. تو اب یہ آپ سب آج, کیونکہ ہر کلاس کے اندر جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک کوشچن دیا جاتا ہے تاکہ آپ تھوڑا کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں اور پھر اپنے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو لہٰذا آج کی کلاس کے اینڈ پہ جو ڈسکشن ہوگی اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے بخل, بخل کی اقسام, اور بخل کی اقسام اور بخل کی مثالیں کہ کہاں کہاں بخل کیا جاتا ہے. یہ بہت 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 بڑی کمزوری ہے انسان کی, اور انسان بھلائی کرنے میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ بنتی ہے وہ بخل ہے. تو لہٰذا اس بخل کو کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکگنائز کرنا ہے, اس کو پہچاننا ہے اور پھر اس کو اپنے اندر سے ایراڈیکیٹ کرنا ہے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, یہ ہمارا ایم ہے. اور یہ ایم تب ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ چیزیں ہیں. اب ہمیں ہمسایوں کے حقوق نے پڑھ لیے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ نقصان کس طرح دیا جاتا ہے. جب ہم نے ان کو ریکگنائز کر دیا کہ یہ وہ طریقے ہیں تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے تو انسان کو فوراً جو الرٹ مل جاتا ہے, نہیں یہ تو میں نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ تو یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے اس کو, تو انسان رک جاتا ہے. تو ریکگنیشن, پہچان بڑی ضروری ہے. تو بخل کے اقسام کیا ہیں؟ اور یاد رہے کہ بخل جو ہے یہ منافقت ہے جو دل کی چھپی بیماری ہے, اور منافقت جو ہے وہ جہنم کے بدترین گڑھے میں لے جانے کا سبب ہے. تو بہت بہت ضروری ہے کہ اس کی پہچانا جائے اس کو, اور پھر اس کے علاج کے لیے اسٹیپ لیا جائے. اگلی آیت پر آ جائیے. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو, وہ بدترین ساتھی ہے. تو لہٰذا اول تو یہ بخیلی کی وجہ سے مال ہی خرچ نہیں کرتے, اور جب یہ مال کبھی خرچ کر لیتے ہیں تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں تو خرچ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں, بلکہ یہ خرچ بھی کریں گے وہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے خرچ کریں گے کہ بس نمود و نمائش ہو, اور لوگوں کے اندر ایک تعریف کی خواہش ہو, نیک نامی ہو, شہرت کی ہوس ہو, تعریف کی خواہش ہو, لوگ مجھے کہیں کہ یہ کتنا دینے والا ہے, یہ بڑا سخی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ساتھی کون ہے, جن کا ہم نشین کون ہے؟ ان کا ہم نشین شیطان ہے, اور جس کا ساتھی شیطان ہو یہ شخص سب سے زیادہ بدترین ساتھی ہے. اور بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انتہائی درد کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کئی کئی مقامات پر بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایموشنل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام سے نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے اور اللہ تعالیٰ کے جذبات جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے, ان کا کیا برا ہوتا, کیا ان کا نقصان ہوتا, کیوں نہیں ایسا کرتے. تو لہٰذا بھلا ان کا کیا نقصان ہوتا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس پر خرچ کر لیتے. جو اللہ نے انہیں دیا ہے ان کا کیا ہو جاتا اگر یہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے, اور ان کا کیا برا ہوتا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے, ایک خدا پر ایمان لے آتے. ان کا کیا برا ہوتا کہ اگر یہ قیامت کے دن پر ایمان لے آتے. مگر کیا ہے کہ یہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہو سکے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا, اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے, اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل, یہاں تک کہ مسجد کے اندر جا کر ادھر اس کے فرش سے اٹھائے جانے والا تنکا بھی قیامت کے دن انسان اپنی نیکیوں کے پلڑے میں پائے گا. اور ذرا برابر بھی جو ظلم ہے جو اس نے کیا, یا اس میں انڈلج ہوا, یا اس کی سائیڈ لی, یا ظالم کا ساتھ دیا, یا اس کو سپورٹ کیا, ذرا برابر بھی, تو قیامت کے دن اس کو اپنی برائیوں کے پلڑے میں پائے گا. تو لہٰذا
کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ ان کو سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر سکے. اور اللہ تعالیٰ کسی صورت کسی انسان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت میں سے اس کے پیغمبر کو گواہ بنایا جائے گا کہ کیا اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا. ہر پیغمبر یہ جواب دے گا کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے. یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ لوگ تمہارے انڈر تھے، یہ لوگ تمہاری سبارڈینیٹس تھے، کیا آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا؟ اگر انہوں نے نہیں مانا تو کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کا پیغام سراسر پہنچا دیا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور. اب پھر کیا ہوگا کہ تمام پیغمبروں پر کون گواہ بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سب سچے ہیں اور ان سب نے پیغام پہنچایا ہے اور ان سب نے آپ کے حکم کو آگے پہنچایا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اے ابن مسعود میرے سامنے قرآن پڑھو، میرے سامنے قرآن پڑھو. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر تو قرآن آپ کے سامنے اترتا ہے، تو آخر پھر مطلب میری کیا ضرورت، میرے پڑھنے کی کیا ضرورت. انہوں نے کہا نہیں مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر جب وہ اس آیت پر پہنچے تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ حسبک حسبک، رک جا، کافی ہے. اور جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھائی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ان کو دے دی گئی ہے کہ انہیں گواہ بنایا جائے گا تمام پیغمبروں پر اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. ایک پیغمبر ہو کر وہ اتنا ڈر رہے ہیں اور میں اور آپ جو اپنی سوسائٹی میں اتنا گناہ، اتنی غلاظت دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گناہ ہو رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گونگے شیطان بن کر برائی کو نہ روکنا، برائی کے اندر شامل ہو جانا اور پھر اسی کو حق سمجھ دینا، برائی کو برائی نہ کہنا اور گڈمٹ کرتے رہنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. آخر ہماری جو ہم کیوں گونگے بن جاتے اور ہم کیوں نہیں روک پاتے؟ ہمیں بھی گواہ بنایا جائے گا کیونکہ امت مسلمہ جو ہے یہ امت وسط ہے جس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیونکہ ہم سے اور پھر وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا گیا، وہ میرے اور آپ جیسے لوگ، ان کے اوپر تو اور زیادہ سخت ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ان تک علم پہنچایا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو تو ہم نے اپنی ضرورت، اپنی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں. ہم اپنے ہی ذاتی تقوی اور اپنی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور اول تو اس میں بھی نہیں، ہماری اپنی ٹینشنز، ہماری اپنی ذمہ داریاں، اپنے ہمارے نخرے، اپنے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے کہ ان کے حل کے بعد ہم اس مقصد حیات اور اس پرپز آف لائف کو پہچانیں اور پھر اس کے آگے بڑھیں. تو لہٰذا اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو پالش کرنا، اپنی برشنگ کرتے رہنا، ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا، پلس سب سے پہلے اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے شوہر. میں کہتی ہوں کہ میں نے کتنی ساری عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے حق بات کر سکیں، انہیں سمجھا سکیں، انہیں بتا سکیں. باقی ہر بات کر لیں گے لیکن دین کی بات ان کہنے کی ان کے پاس ضرورت نہیں ہے اور ڈرتی رہتی ہیں وہ عورتیں. اور یہی ہوتا ہے کہ وہ خود بہت زیادہ علم رکھتی ہیں لیکن نہ ان کے بچے ان کے مان رہے ہیں، بچے باغی نکل رہے ہیں، بچیاں بے پردہ ہیں. یہی ماں، جیسے اس دن آپ ہی میں سے کسی نے شیئر کیا تھا کہ باپ بہت اچھے تھے تو بیٹی جو ہے وہ بے پردہ آتی تھی اور بڑی جو ہے وہ موڈ اسکواڈ. تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ دونوں فلو ہے نا کہ ہم نے اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا. جب کردار ادا نہیں کیا تو اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کی کوئی سننے کو تیار نہیں، نہ شوہر ہے، نہ اولاد ہے اور ہر کوئی باغی بن رہا ہے. اور آپ پھر جب آپ شروع میں اسٹیپ نہیں لے رہے پھر بعد میں ہمیشہ تڑپتے رہیں، آپ روتے رہیں، اس کس نے آپ کی ماننی ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ اصلاح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. معاشرے کی اصلاح تب ہوگی جب گھروں کے اندر کے ماحول کی اصلاح ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اس مقصد کو پہچانا جائے، اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کیا جائے. آگے آ جائیے آیت نمبر 42. الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42.
اور جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. اب اس دن جب حق دیکھ لیں گے یہ لوگ تو اس دن پھر یہ آرزو کریں گے، یہ نہ ماننے والے، یہ انکاری جب اس دن حق دیکھ لیں گے تو اس دن پھر آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں زمین کے اندر دفنا دیا جائے، ہم اس حالت کو نہ دیکھ سکیں. لیکن اس دن ان کی کون سنے گا؟ اور پھر اس دن اپنے کسی عیب کو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، کسی بات کو نہیں چھپا سکتے، بلکہ ان کا جو اعمال کا انبار ہوگا وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائیں گے. تو لہٰذا اس کے بارے میں یہی سیناریو کھینچا جا رہا ہے کہ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے غم، اس دن کی ذلت سے ہمیں بچائے. آمین ثم آمین. اگلی آیت پر آ جائیے. اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں، اور جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو اور بات ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسر کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان حالتوں کو مینشن کیا ہے کہ جس حالت کے اندر نماز کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی حالت ہے کہ جب شراب پی رکھی ہو، پھر جنابت کی حالت ہو، کوئی ایسی بیماری ہے. اس کے بعد جو ہے یعنی یہاں پر پھر ایک اور کیا ہے کہ بیماری میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی بیماری. اور اس کے بعد پھر سفر کی حالت میں کہ اب یہ دو حالتیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. اس میں نماز سے نہیں چھوٹا جائے گا، یہ اور طرح سے بات آ رہی ہو، میں آپ کو آگے کلیئر کرتی ہوں. اور یا پھر تم قضائے حاجت سے ہو تو ایسی صورتحال میں تم اس وقت تک، یعنی تم سفر میں ہو، تم کسی بیماری میں تھے، تم نے قضائے حاجت سے ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، تم اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ تم نے غسل نہیں کر لیا. اور پھر اگر تم نے شراب بھی رکھی ہے تو تم اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ تم اس قابل نہیں ہوگے کہ تم بات کو سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو. اب یہ کس سیناریو میں یہ بات آئی، کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت طعام، یعنی کہ ایک کالیں کہ آپ کھانے کی دعوت ارینج کی، اور پھر اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کو بھی بلایا اور پھر شراب بھی پیش کی گئی. اور پھر جب شراب پیش کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ کھانا پیا کیا، شراب بھی پی گئی کیونکہ اس وقت شراب جائز تھی، حلال تھی. تو لہٰذا جب مغرب کی نماز کا وقت آیا اور مغرب کی نماز میں جب امام ایک صحابی کو بنایا گیا اور انہوں نے جب امامت کروائی تو انہوں نے جب پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یہ پڑھنے کی بجائے انہوں نے پڑھ لیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یعنی انہیں یہ پڑھنا تھا کہ اے کفار میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس کے بجائے کیونکہ نشے میں مست تھے، وہ نشے کی حالت میں تھے، تو لہٰذا ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اے کفار میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو. اب یہ اتنا زیادہ بڑی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز سے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو. تو بات یہ سمجھ آئی کہ پھر جب تک بات نہ سمجھنے لگو تو اس وقت تک نشے کی حالت میں نہ جاؤ. اب آپ دیکھیں اب کیا ہے کہ شراب کی جو ممانعت پر، شراب کیونکہ اس وقت جو عرب کلچر تھا اس کی گھٹی میں شامل تھی، بہت کامن تھی، بہت زیادہ پی جاتی تھی اور اس میں کوئی اس کی کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی. تو لہٰذا اب ایک دم سے جیسے آپ دیکھیں کہ جو غلامی کا کلچر تھا اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ بھی گھٹی میں ان کی شامل تھی. ایک دم سے آ کے کہہ دیا جاتا کہ بھائی اب غلامی ایبولشڈ ہے تو کوئی ایکسیپٹ بھی نہ کر سکتا نہ کوئی مانتا. تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ختم کیا گیا اور میں نے آپ کو طریقے سے بتا دیے تھے کہ کس طرح غلامی کو ختم کیا گیا. اسی طرح شراب کو کس طرح ختم کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آیت آئی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم. سب سے پہلے یہ بات کہہ کر ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی گئی کہ جو تم استعمال کر رہے ہو، جو مشروب تم پی رہے ہو، اس میں نقصان زیادہ ہے مگر فائدہ بہت کم ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب سیکنڈ پیریڈ آیا، یہ پیریڈ جو آیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب تم نماز کی حالت میں ہو تب جب تم نے شراب پی رکھی ہو پھر تم نماز کے قریب نہیں جاؤ گے. اب کیا کیا لوگوں نے شراب کی ٹائمنگز بدل دی. لوگ کیا کرتے تھے کہ رات کے ٹائم پی لیا کرتے تھے تاکہ صبح فجر تک اس کا اثر بھی ختم ہو جائے اور وہ فجر کی نماز پراپرلی پڑھ سکیں. اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں آ کر ایک فائنل ڈیسیجن دے دیا گیا کہ اب شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے.
تو لہٰذا اب سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس نے ان دونوں آیات کو منسوخ کر دیا. اب یہ دونوں آیات اپلائی یعنی دونوں کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوں گی. سب سے پہلی آیت کو منسوخ کیا اس آیت نے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی آیت نمبر 43 اور 43 کو منسوخ کیا سورہ مائدہ کی آیتیں. اور اب سورہ مائدہ کی جو فائنل آیت ہے جس کے اندر فائنلی شراب کو ٹوٹلی حرام کر دیا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ دونوں اس نے منسوخ کر دیا دونوں آیات کو. آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو آیت ہے یہ اس کا جو پورشن ہے یہ منسوخ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا مجھے شراب پینے کا بہت دل کر رہا ہے, چلو میں بھی پی لیتا ہوں, پھر میں نماز نہیں پڑھوں گا یا نماز جو ہے بعد میں پڑھوں گا. نہیں, منسوخ ہو چکی ہے بات, کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. اب اس کے بعد اور کون سی حالت ہے؟ جب جنابت کی حالت میں جب تک کہ تم غسل نہ کر لو تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے. اور پھر اگر تم راہ چلتے گزر جانے والے ہو اور بات ہے, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی قضائے حاجت میں آیا ہے اور تو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے اور تمہیں پانی نہ ملے. اب کیا ہے کہ تمام کنڈیشنز ہیں, یہ تب تک آپ ان تمام کنڈیشنز میں آپ تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ نے وضو نہیں کر لیا, پانی آپ نے نہیں پانی سے آپ نے غسل اختیار نہیں کیا. لیکن اب بات کیا ہے کہ اب پانی موجود نہیں, تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تم مٹی کا کسرت کر لو, اور تیمم کا یہاں پر حکم دیا گیا کہ تم تیمم کر سکتے ہو. ان تمام کنڈیشن میں باقی اختیار کرنے کے تیمم کر سکتے ہو. اور پھر تیمم کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو مل لو, یعنی مٹی لو اور اس مٹی کو جو ہے وہ اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مل لو. اس کا ڈیٹیل ذکر آگے آئے گا, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سارے مسائل کو ڈسکس کریں گے. بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 43 تک ابھی کچھ علمی چیزیں ہیں جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آپ کے پاس نوٹ ڈاؤن ہونی چاہیے, کہ فرسٹ 43 جو آیات ہیں ان کے اندر جو خطاب ہے وہ بالکل پیور اور بالکل فائنل وہ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے. ان کو خطاب دیا جا رہا ہے, ان کے لیے احکامات ہیں اس کے اوپر, اور ہر حال میں ان تمام احکامات کو ایمان کا تقاضا بنا دیا گیا ہے. اب اس سے آگے جو 14 آیات آئیں گی یا اس سے کم پیش ہو سکتی ہیں, تو یہ ان تمام آیات کے اندر جو خطاب ہے وہ اہل کتاب کو کیا جا رہا ہے, یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے. اور یہ تمام احکامات کا ڈیٹیل تفصیل ڈیٹیل تبصرہ سورہ بقرہ میں ہم کر چکے ہیں. یہاں پر صرف ایک ریویژن کے ساتھ ہم ان کو لے کر چلیں گے, اور ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی ریویژن ہو جائے گی کہ کہیں ہم وہ کام نہ کریں جو کام وہ کر چکے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا, اور قیامت تک یہ قوم جو ہے وہ ذلیل رہے گی. تو لہٰذا اب اس آیت کو دیکھ لیجیے. اب یہ آیات یہاں سے 44 سے اہل کتاب کا خطاب شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے پھٹک جاؤ. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, مگر انہوں نے بدعمالیوں کے ذریعے گمراہی کو ہی خریدا, اسی کو پرائیورٹائز کیا, کتاب کو انا کی وجہ سے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا, اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی کو خریدتے ہیں اور صرف اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ یہ آگے بھی پھیلاتے ہیں, لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں. اب یہ لوگ کیونکہ یہ اہل کتاب تھے, یہ کتاب کے ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں, اور اس کے باوجود یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ذریعے سے لوگ بھی گمراہ ہوئے. تو کس طرح جس کے جو کتاب کا حامل شخص ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے اپنے معاشرے کو, تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اعمال کے ذریعے وہ گمراہ کر سکتا ہے, یعنی وہ بیڈ آپ کہہ لیں کہ رول ماڈل بن کر, یا پھر عقائد کے ذریعے, یا پھر نظریات کے ذریعے, یا اپنی چالوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, اور لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر کتاب کے اندر جو کنٹروورشل ایشوز تھے, جن کو آپ دیکھیں کتاب کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو جب تک ایک آپ اہل علم سے جا کر نہیں پوچھیں گے, آپ خود اس کی انٹرپریٹیشن جاننے کی کوشش کریں, آپ خود استاد بننے کی کوشش کریں, تو آپ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے خود ترجمہ پڑھ لیا ہے, ہمیں سب آتا ہے. نہیں, آپ خود بیٹھ کر قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنا ایک مشکل آرٹ ہے, آپ کو اہل علم کے پاس ہی جانا پڑے گا. آپ خود بیٹھ کر قرآن کو نہیں پڑھ سکتے, نہ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. غلط انٹرپریٹیشن کر کے, پھر غلط اعمالوں کے ذریعے, پھر اسی طرح غلط عقائد کو پھیلا کر انہوں نے لوگوں کے اندر مکمل طور پر گمراہی کو رائج کر دیا, اور لوگوں کے اندر نئی چیزیں رائج کی, جس کے اندر جادو ہے, بہت ساری چیزیں جو ہم نے بقرہ کی بالکل اینڈنگ میں دیکھا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو جادو بالکل ان کے اندر رچ بس کیا تھا. تو یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہی کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ انسان کو ایک دم دلیر بنا دیتی ہے, شیر بنا دیتی ہے, کہ انسان کو کوئی انسان
کوئی دوسرا انسان اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کے بغیر اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی پلاٹنگ کرے، کوئی اس کے خلاف کوئی بھی پلاننگ کرتا ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی آپ کہہ رہے کہ غلط بات کہتا ہے، لیکن وہ چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر کس شرط میں کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے تو اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا اس کے لیے بس ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک اپنی اسٹوری ہے، اور اپنی ہی وہ اسٹوری کے اندر گھوم رہا ہے۔ ہر انسان کو آپ کہہ لیں کہ اپنی ہی اس کی اپنی زندگی ہے، پھر اس کے ارد گرد لوگ ہیں، کچھ اس کی اپنی زندگی میں اس کے اپنے اوپوننٹس ہیں، کچھ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ ہاں بس میری زندگی میں سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ یہی سچویشن ہے۔ تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر میرے ساتھ میرا رب ہے، اور وہ میرا ولی ہے، اور وہ میرا مولا ہے، اور وہ میرا دوست ہے، تو بس وہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرے لیے بس ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں نے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن پھر میں خود کوشش نہ کروں، خود بالکل میں اللہ میاں کی گائے بن جاؤں، وہ حساب ہے، آنکھیں بند کر لوں، کیونکہ بلی کو اگر دیکھ کر کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے گا تو کیا وہ بچ جائے گا؟ توکل پہ صرف بچ جائے گا؟ نہیں۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں ایک بہترین بات جس نے مجھے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اسٹرینتھ دی، اور میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کر رہی ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ حسوس سی تلقین کی تھی، اور وہی تلقین ہم سب کے لیے ہے۔ اور وہ انہوں نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ تم ان کو تلقین کی تھی کہ تم جو ہے وہ سام کی مانند چوکنے رہو، لیکن فاختہ کے مانند ضرر نہ دو۔ سام کی مانند چوکنے رہو اور فاختہ کی طرح ضرر نہ پہنچا، یعنی کہ سام کی طرح تم نے چوکنا رہنا ہے، ہر وقت الرٹ رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لیٹے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ ہر ایک پر اعتماد کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنے جو پلاننگز ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ باتیں شوخیاں مار رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ انسان آپ کے پیروں پہ پتھر کلہاڑے مار رہا ہے۔ آپ ہر ایک کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کو موقع نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر سام کی طرح چوکنے ہیں، لیکن بننا فاختہ ہی ہے۔ ہر دور میں، ہر ٹائم میں، ہر موقع پر فاختہ ہی بننا ہے، یعنی کسی کو نقصان نہیں دینا، کسی کو ضرر نہیں پہنچانا۔ آپ کے ساتھ کسی نے کیا، اب آپ چوکنے ہو گئے کہ نہیں، نیکسٹ ٹائم میں اس کو موقع نہیں دوں گا کہ یہ مجھے نقصان دے۔ مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، لیکن آپ کی طرف سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر اس نے فلاں وقت میں آپ کے خلاف کوئی پلاٹنگ کی، کوئی پلاننگ کی، آپ کے خلاف لوگوں کو ورگلایا، تو کل کو آپ بھی ایسا کریں گے؟ نہیں۔ اب آپ چوکنے ہو گئے، اب نیکسٹ ٹائم آپ اس سے تھوڑا سا باز رہیں گے، تھوڑا ڈسٹینس رکھ لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ بھی اس کے دشمن بن جائیں اور اپنے دل میں ایک بغض رکھ لیں، لوگوں کو اس کے خلاف ورگلائیں، اور پھر ہر وقت جہاں جس محفل میں بیٹھے ہیں اسی بات کا ذکر کریں اور اسی کو ٹاپک آف ڈسکشن بنائیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑا لیسن ہے، جس میں جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی سے ہمارے ذہن صاف ہوں گے، ہمارے دل صاف ہوں گے، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو ہے وہ ایک ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح ہمیں معاشرے میں رہنا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دم سے آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ایک سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی، ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ اعتماد کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو ضرر نہیں پہنچانا، کیونکہ جب ضرر پہنچایا تو اس کی سوال بڑا سخت ہے۔ تو فاختہ کی مانند زندگی گزارنی ہے، مگر چوکنا ہمیشہ سام کی طرح رہنا، کیونکہ سام ہمیشہ اپنی گردن کھڑی رکھتا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ دے دے۔ تو بالکل اسی طرح چوکنا رہنا ہے، کسی پر اعتماد بہت جلدی نہیں کر لینا کہ کوئی آپ کو ہر طرح سے ایکسپلائٹ کر لے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ضرر نہیں پہنچانا۔ ریپیٹیشن کا اس بات کا مقصد یہ ہے کہ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، کہ یہ باتیں اگر سمجھ آ گئی تو یقیناً یہ بدگمانیاں، یہ فساد، یہ شر، یہ ذہنی آپ کہہ لیں کہ جتنی بھی بیماریاں، یہ منافقتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر ہم سنی سنائی باتوں پر ان پر یقین نہیں کر لیں گے، اور بہت سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اب خود احتیاط کریں اور خود جو ہے وہ ایک سٹیپ لیں کہ جس کے اندر سے ہمارے ذریعے سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ اگلی آیت میں آ جائیے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب یہاں پر یہودیوں کی ایک اور جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک اور برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، غلط پڑھ لیا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے معنی مکمل طور پر بدل جاتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم کو سمعنا واطعنا، تو یہ کہتے سمعنا وعصینا۔ اگر ان سے صحابہ کہتے تھے کہ تم کو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کے کلام کو اور ہم نے اس کے اطاعت کی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور دل ہی دل میں کہتے ہیں ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ پھر اسی طرح وسمع، وسمع، صحابہ جب کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمع،
ہمیں سنیں، ہماری بات سنیں. تو یہ کیا کہتے تھے؟ واسمع غیر مسمع، کہ تم جو ہے وہ کسی صورت تیری بات نہ سنی جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدعا دے دیا کرتے تھے کہ واسمع غیر مسمع، کہ تیری بات کسی صورت نہ سنی جائے. پھر اسی طرح جب صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، یا ہم کہتے ہیں میں آج کا کوشچن، یا ہم کسی نہ کسی طرح کوئی ہم طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا، ہماری طرف متوجہ ہوئیں، ہمیں دیکھیے، ہمیں آپ سے سوال کرنا ہے. اب یہ کیونکہ شرارتی ذہن کے مالک تھے اور فساد بنانا تھا انہوں نے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بس کوئی نہ کوئی بات ایسی چلتی رہے ہمارے منہ سے نکل جائے کہ صحابہ اسی پر جو ہے الجھ جائیں، صحابہ کو غصہ آئے اور پھر یہ بات جو ہے وہ الجھے اور دین میں ایک بگاڑ کا سبب بنے. تو لہٰذا کیا کہتے تھے؟ راعینا. اب لفظ کو کھینچ کر پڑھتے، اور راعینا کہنے سے جو ہے اس کا لفظ بن جاتا ہے چرواہے، اے میرے چرواہے، نعوذ باللہ. تو لہٰذا ان کی اس قباحت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ نبی وسلم کو ٹارچر کرنے کے لیے، صحابہ کو ٹارچر کرنے کے لیے الفاظ کو ہیر پھیر کر کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اب یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَاعِنَا لَيًّا. لہٰذا یہ ان کے الفاظ سے جو وہ کہا کرتے تھے. تو لہٰذا اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ اپنی زبان کو ہینچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. یعنی کہ سمعنا وعصینا کی جگہ کے اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا، آیت پر آپ کی نظر ہو، ٹھیک ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش کہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، یا رسول اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے آپ کے اطاعت کی. کاش یہ کہتے وَاسْمَعْ، کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے، اور کاش یہ کہتے وَانظُرْنَا، اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، اور پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی کہ قرآن، کہ اس کی تصدیق کر رہے جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کر کی طرف پھیر دیا جائے، یعنی چہروں کو مس کر دیا جائے، یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا. یعنی کہ جس طرح ہفتے کے دن والوں کو کیا بنا دیا گیا تھا؟ ذلیل اور خوار بندر بنا دیا گیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے جو ہے جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس دن، ایک دن جو ہے وہ مچھلیوں کو نہیں شکار کرنا اور اگلے دن کرنا ہے، تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ ہیلے بہانوں کے ذریعے اس حکم کو بدل دیا اور اپنے اوپر حلال کر لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ دھوکے کے ذریعے اس کام کو بھی کر لیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ ہی ساتھ ہیلے بہانے کرتے رہے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو لہٰذا ان کو یہاں پر اس ہیلے بہانوں کے ذریعے حرام کو اپنے اوپر حلال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا. تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں بھی ہیلے بہانوں کے ذریعے حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ. جس قوم نے ایسا کیا تو ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا. تو لہٰذا یہ چیز، کیونکہ ان کو مینشن کرنے کا مقصد کوئی اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، ان کو مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ جو وجوہات بنی ان کی ذلت کی، کہیں وہ ہماری ذلت کی وجوہات نہ بن جائیں، اور کہیں ہم جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کو ذلیل و خوار کر دیا گیا. تو لہٰذا یہ آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہیلے بہانوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگ اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. وہ حرام ہے لیکن ان کو حلال کر لیتے ہیں. سود کا بزنس ہے، بینکنگ کا بزنس ہے، پردے کے بارے میں کہنا کہ پردہ تو دل کا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہے، پردے کی اہمیت میرے دل میں ہے. اسی طرح جو ہے وہ بندہ خود صاف ہو تو سب صاف ہوتا ہی نہیں، ایسی ایسی باتیں کرنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہیلوں کے ذریعے لوگوں نے حرام کو اپنے پر حلال کر دیا. پلکنگ ہے تو شوہر کہتے ہیں، شوہر کی اطاعت بھی تو فرض ہے، اب ایسا ہے تو ویسا ہے. تو لہٰذا ہیلوں کے ذریعے کسی بھی حرام چیز کو حلال ٹھہرانا یہ یہودیت کا عمل ہے. اور ایسے لوگوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت بندر و خنزیر بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آج بھی کرنا یہ ناممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ اگلی آیت پر آ جائیے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، آپ دیکھیں اس آیت میں، اس صورت میں کتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے، شرک کی ناپسندیدگی کا اظہار کتنی زیادہ کیا گیا ہے اور بار بار کیا گیا ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ شرک کی ناپسندیدگی اور شرک کی کراہت کو بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ
اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو کسی صورت نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر شرک کو ایک بہت بڑا گناہ، شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھائی تھی کہ شرک چاہے ذات میں ہو، چاہے صفات میں ہو، چاہے اختیارات میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، کسی صورت جائز نہیں، کسی صورت اس کو اختیار کرنا جائز نہیں۔ شرک چاہے اصغر ہے یا اکبر ہے، شرک شرک ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک انسان اپنی زندگی میں اس سے مکمل طور پر توبہ نہ کر لی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ شرک اتنا خفیہ طریقے سے دل میں داخل ہوتا ہے، شرک کے جو جذبات ہیں وہ اتنے خفیہ طریقے سے دل میں داخل ہوتے ہیں کہ جیسے اندھیری رات ہو اور اس پر اندھیرا پتھر، اس کے اندر اندھیرا پتھر ہو، ڈارک پتھر ہو، اور ڈارک پتھر پر کالی چونٹی چلے اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح شرک جب دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ جو اللہ پر توکل ہے اور اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ ہے، اور یہ کہنا کہ دیکھیں ابھی پچھلی آیت میں کیا ہے کہ جب اللہ تمہارا ولی ہے تو بس وہی تمہارے لیے بس ہے، وہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ جذبات دل سے نکلنے لگتے ہیں، اور پھر یوں ہی شرک کے اعمال کے اندر شرک آنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کی پہچان ہو، عقیدہ توحید ہماری رگوں میں شامل ہو، ہمارے بچوں تک کو اس بارے میں پتہ ہو کہ شرک کیا ہے، شرک کے کون کون سے طریقے ہیں، شرک کی جو پہچان ہے، شرک کی آئیڈینٹیفیکیشن کے سامنے بالکل کلیئر ہو کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے شرک کیا جا رہا ہے، شرک کی شکلیں کیا ہیں، معاشرے میں کس طرح شرک کیا جا رہا ہے، باتوں میں کس طرح سے شرک ہے، اقوال میں کس طرح سے شرک ہے، اللہ کی ذات میں کیا شرک ہے، اللہ کی صفات میں کیا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کیا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ کہہ لیں کہ عبادات میں کیا شرک ہے، اللہ انسان ایک عبادات میں کس طرح شرک کر سکتا ہے۔ اس سب کی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہونا، عقیدہ توحید کا کلیئر ہونا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان کسی صورت اس شرک سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑے ایمان والے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بیچ جاتے ہیں جب مشکل آتی ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ کی واقعی وقت آتا ہے وہ اپنے ایمان کو بیچ جاتے ہیں، بڑے بڑے اہل قرآن، بڑے بڑے اہل علم۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہو، دوسرا یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو، دوسرا یہ کہ شرک کی شکلوں کا پتہ ہو کہ شرک کی شکلیں کون کون سی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس پر بھی بڑا ڈیٹیل سے تبصرہ کیا تھا، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ہم لیکچر ارینج کریں گے تاکہ یہ ہے کہ علمی لحاظ سے بھی ہمیں پتہ ہو اور پھر ہم انشاءاللہ اس سے بچ سکیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل سے تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ شرک کی آخر شکلیں کیا ہیں تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے بات کلیئر کر دی، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی کمیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ اور شرک چاہے اکبر ہے اصغر ہے، وہ ہمارے نزدیک اکبر اصغر ہے، وہ اللہ کے نزدیک شرک ہی ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ محتاط ہو کر زندگی کو گزارا جائے اور عقیدہ توحید پر کام کیا جائے، اپنی مینٹل جو اسپرچوالٹی ہے، اپنے ذہن میں ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اختیارات کے بارے میں تصور ہے، وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مولا ہے، وہی میرا داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی شے کوئی انسان نہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ جو نفس ہے ہمارا، یہ سب سے بڑا استاد ہے، یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا نہیں یہاں تم غلط کر رہی ہو، یہی شرک ہے، آپ کو خود پتہ چلنے لگے گا، آپ سوال کریں گے یہاں جانا تو چاہ رہی ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، آپ خود سوال کریں گے، اصل میں آپ نے ایفرٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کو اسٹرینتھن اپ کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سوا تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن جب گناہوں کی بخشش ہوگی یعنی چھوٹے گناہوں کی تو وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر ہوگی، میرٹ کے مطابق کہ کس کے گناہ کس کیٹیگری کے ہیں، کس کو کیا درجہ ملنا چاہیے، کس کی کیا کوشش ہے، کون سابقون اور اولون میں ہے، اور کون جو ہے پروکراسٹینیٹر میں سے رہا ہے کہ جس نے ہمیشہ آخر پر عمل کیا، جس نے کوئی پرائیورٹائز نہیں کیا، ہاں وہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے تھا، تو میرٹ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ درجات کو تقسیم کرے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بخشش والا ہے، لیکن شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان باندھا۔ یہ 48 آیت یہاں پر کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ایک اور جو قباحت ہے، ایک اور جو برائی ہے، اور یہ برائی آپ کہہ لیں کہ ایک
انسان کے کریکٹر کی برائی ہے کہ جس کے اندر انسان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں بس چاہتا ہے، ان کو سننا چاہتا ہے، ہر وقت اپنی تعریف کرتا ہے. یہی مسئلہ تھا یہودیوں کے اندر کہ ہر وقت اپنی ہی تعریفیں کرتے رہتے تھے اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہتے تھے. یعنی کیا کہنا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یا ہم تو آل یعقوب میں سے ہیں، یا یہ تو ہم نے چیزیں پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کی. میں نے آپ کو بتایا ان کی ایک ریویژن ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیے ایک بہترین لیسنز ہیں اس کے اندر. یا پھر اپنے آپ کو کہنا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، یا ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف 40 روز تک یا کم دنوں تک، کہ جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. یہ بات آپ کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بس اتنے ہی دن ہم آگ میں جلیں گے اور ورنہ نہیں جلیں گے. یعنی اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے اور اپنی ہی تعریفیں کرتے رہتے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں انہیں دیکھا جو اپنی ہی پاکیزگی اور اپنی ہی ستائش بیان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ کرتا ہے. کسی پر ایک دھاگے برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اب اپنی تعریف نہ کرنا، اس ٹاپک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں بڑا کلیئرلی بیان کر دیا. کیونکہ جو اپنا تزکیہ ہر وقت بیان کرتے رہنا یا اس کی خواہش رکھنا کہ بھری محفل میں میری تعریف کی جائے، مجھے موٹیویٹ کیا جائے، میری جو ہے وہ لمبی لمبی میری پرسنالٹی کے بارے میں تقریریں ہوں، میری جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں تبصرے ہوں، بڑا مجمع اللہ اکبر کے نعرے لگائے، سبحان اللہ کے نعرے لگائے، ماشاء اللہ کے نعرے لگائے، میری یہ خواہش ہو. تو جو خواہش ہے اس کو بدترین کہا گیا ہے، بلکہ اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا. اور سورہ نجم میں آتا ہے کہ اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. یعنی اپنے تقویٰ کے جو آپ کہنے گن گانے کی جو خواہش ہے اس کو رکھنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے سورہ نجم میں. اور حدیث میں آتا ہے، اب بعض اوقات ہم خود اپنی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے شوہر کی، اپنی چیزوں کی، اپنی اچیومنٹس کی، اپنے تقویٰ کی، اپنی عبادات کی. میں فلاں ٹائم اس کرتی ہوں، میں تہجد اتنی پڑھتی ہوں، میں نمازیں، میں تسبیحیں اتنی پڑھتی ہوں. بعض اوقات انسان خود کر رہا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھیں گے وہ آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں گے. اس چیز کو بھی شریعت نے بہت سخت ناپسند کیا ہے کہ خود بھی اپنی تعریف نہیں کرنی اور پھر لوگوں کو بھی اجازت نہیں دینی کہ وہ جب ان کا دل چاہے وہ آپ کی تعریف کرنے لگ جائیں. ہاں، پیٹھ پیچھے کی جا سکتی ہے کسی کی تعریف، لیکن اس کے منہ پر تعریف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں. ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں. ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جانے کہ ایک شخص تعریف کر رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. نہیں، اس انسان کو خاموش کرائیں کہ آپ میری تعریف نہ کریں. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتی ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو دیکھا کہ ایک جو ساتھی تھا وہ دوسرے کی تعریف کر رہا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. یعنی کہ جب تم نے اس کی تعریف کی تو تو نے گویا کہ اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. جس کی آپ نے تعریف کی، جس کے تقویٰ کی آپ نے تعریف کی، گویا کہ آپ نے اس کی گردن کاٹ دی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے اندر تکبر، غرور آنے لگتا ہے، اپنی ستائش کی خواہش آنے لگتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس سے میری تعریف کی جائے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا جو جذبہ ہے عمل کو، وہ ختم ہونے لگتا ہے. پھر وہ لوگوں کے سے واہ واہ چاہنے کی ہی خواہش رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو مقصد حیات تھا وہ اس کا سپوائل ہو گیا، اور اس کا سورس کون بنے؟ وہ آپ بنے جس نے اس کی تعریف کی. تو لہٰذا کسی صورت کسی کی تعریف نہ کریں. پیٹ پیچھے کر سکتے ہیں، اور پیٹ پیچھے کس طرح سے کہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں کہ بھائی فلاں یہ کام کرتا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے منہ پر نہیں. دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صحیح سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ یہ جو یہودیوں کا یہ جو کلیمز ہیں کہ ہم تو اللہ کے شہیدے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی، اور ہم تو صرف 40 روز تک رہیں گے، اور ایسا اور ویسا، ہم تو آل یعقوب ہیں. یہ سب چیزیں صرف اور صرف یہ جھوٹ ہے اور یہ سری گناہ ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. ہر ایک انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مراد اس کے اپنے اعمال ہیں. اور کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، اور جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد کرتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. اب یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے.
اب کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، یعنی وہ کتاب کو لینے والے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بت یعنی کہ وہ جبت اور طاغوت میں پڑ گئے۔ اب جبت کیا ہے اور طاغوت کیا ہے، اس کو اپنے قرآنوں پہ آپ انڈر لائن کریں گے۔ جبت کیا کس کو کہتے ہیں؟ جبت کہتے ہیں جادو کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، کیونکہ یہ بہت بڑے مفسر ہیں، نبی اسلام کے دور کے مفسر ہیں، یہ صحابہ ہیں، ان کے قول کے مطابق جبت سے مراد جادو ہے۔ اور دوسرا مفہوم ہے جبت میں اور کیا شامل ہے، جبت کے اندر تمام شرک بھی شامل ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ستاروں سے جو ہے وہ ستاروں کی جو چالیں ہیں ان کو ریلیٹ کرنا اپنی قسمت کے ساتھ، اسی طرح فال نکالنا، اسی طرح پرندوں کا فال نکالنا، یا کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے مستقبل کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، وہ جبت ہے۔ اور جبت کیا ہے؟ جبت کے اندر انڈلج ہونا یا اس کو سپورٹ کرنا یا اس کے تماشائی بننا، یہ کیا ہے؟ یہ ضالین کا عمل ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ آپ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا، آخری آیت کیا تھی کہ اللہ ہمیں ہرگز ہرگز ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جو مغضوب ہوئے اور ضالین ہوئے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مغضوب اور ضالین میں کون ہے؟ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ شامل ہیں۔ تو اس جبت پر ایمان لانا ہے، ستاروں پر فال اور پرندوں کے فال اور ستاروں کی چالوں سے اپنی کو قسمت کے ساتھ ریلیٹ کرنا، بلکہ تو ایسٹرولوجسٹ کا یہ تو باقاعدہ ایک پیشہ بنا ہوا ہے اور باقاعدہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ سب جبت ہے۔ اور ان کو کسی صورت ان کے اوپر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ یہ لعنتی ملعون اعمال ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جبت پر ایمان لایا جائے۔ جادو ہو گیا، پھر اسی طرح ان چیزوں پر ایمان لانا، ستاروں کی چالوں کو قسمت کے ساتھ ریلیٹ کرنا، فال گیری اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پامس ہوتے ہیں قسمت کے، اسی طرح پتھروں کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں جبت میں ہیں۔ پھر اسی طرح جبت کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے بدشگونیاں، سپرسٹیشنز، کہ جن کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کو ہم وہم بھی کہتے ہیں، جن کو ہم اپنے وہم سے ریلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کالے رنگ کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے کہ کالا رنگ کسی صورت نہیں پہننا، لوگوں کو پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح کالی بلی کا راستہ کاٹ دی گئی تو ایسا ہوگا، یا بعض اوقات کچھ ہندسوں کو برا کہا جاتا ہے۔ 13 نمبر جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بلکہ امریکہ میں آتا ہے کہ وہاں پر کون سے کنٹری کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہاں پر تو 13 نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ اگر لفٹ میں جا رہے ہیں تو 13 نمبر نہیں ہوگا، فلور ہے تو وہاں پر 13 نمبر، وہاں پر وہ 13 نمبر نہیں لکھتے، اگر 12 ہے تو اس کے بعد 14 وہ کریں گے، 13 نہیں لکھیں گے، یعنی 13 کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کچھ تاریخوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، کچھ مہینوں کو۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چاند گرہن ہے تو اب عورت جو ہے وہ اس حالت میں ہے، تب عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے، یا ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا، یعنی کہ اسی طرح بیوہ کو، اب یہ تو چیزیں تھی نا جو آپ کہتے ہیں کہ ہنسوں کو، رنگوں کو، جانوروں کو یا تاریخوں کو یا مہینوں کو منحوس سمجھنا۔ پھر جب انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ ان کے اوپر رلائے کرنے لگتا ہے اور انڈلج ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ اور ان پر ایمان لے آتا ہے کہ واقعی شاید ایسا ہی ہے، تو انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے، پھر وہ انسانوں کو بھی منحوس کہنے لگتا ہے۔ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں چیزیں بڑی عام ہیں کہ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس عورت کا حمل گر جائے اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، پھر اس کو کسی کے پاس جانے نہیں دیا جاتا، اسپیشلی وہ عورت جو نئی نئی جس کی آپ کہنے کی ولادت ہوئی ہے یا وہ شادی شدہ ہے، اس کے پاس اس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ پھر اسی طرح جس عورت کے بار بار بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو اس عورت کو بھی منحوس قرار دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے پاس یعنی ایک تو ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے، اسپیشلی جو انڈیا ہے وہاں پر تو یہ چیزیں بہت کامن ہیں، لیکن وہاں سے یہ چیزیں ٹرانسفر ہو چکی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور پھر ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی صورت بھی کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی ہنسا، کوئی نمبر، کوئی رنگ، کوئی جانور منحوس نہیں ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر جب، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سب چیزیں کیوں آئیں، کہ ان کی جو اوریجنیشن ہے یا انیشیشن ہے وہ کس طرح سے ہوئی کہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کی موجودگی میں ایسے برے حالات آتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ اس وجہ سے ہوا، پھر وہ ان کو ایسوسیٹ کر دیتے تھے بعض اوقات تاریخ سے، بعض اوقات مہینے سے، بعض اوقات کسی انسان سے، بعض اوقات کسی جانور سے۔ تو لہٰذا بس سمجھنا یہ ہے کہ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چیز جن کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ پھر برائی جو ہماری زندگیوں میں آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی برے واقعات آتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنے ہی رویوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے
کہ ہم کسی بھی چیز کو منحوس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تمام بدشگونیاں، یہ تمام فالگیریاں، پھر اسی طرح یہ جادو ٹونے، ان پر انوالو ہونا، ان سے انسپائر ہونا، ان سے فیسینیٹ ہونا، ان سب کو موٹیویٹ کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جبت ہیں. اور جبت جو ہے وہ ملعون عمل ہے، اور ملعون عمل ہمیشہ جس عمل کے بارے میں لعنت کا لفظ آ گیا ہو، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو لہٰذا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور جو بت پر یعنی کہ جبت پر ایمان لائے اور طاغوت پر؟ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا جو لفظ ہے یہ طوا غین یا سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے سرکشی. آپ دیکھیں جو سمندر ہے وہ جب سرکش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب سمندر کے اندر بہت زیادہ سرکشی آ جاتی ہے، طغیانی آ جاتی ہے، تو وہ جو اس کے جو بینکس ہیں وہ ان کو کراس کرنے لگتا ہے، جو بیریئرز ان کو کراس کرنے لگتا ہے، اور پانی باہر آنے لگتا ہے، اور پھر اسی طرح سیلابوں کے ریلے جو ہے وہ بہنے لگتے ہیں. بالکل اسی طرح جب انسان حدود سے نکلنے لگتا ہے، ایک مقرر کردہ جو حدود ہیں، جب انسان ان سے نکل جائے گا تو پھر وہ سرکشی کی طرف آ جائے گا. اور سرکشی کا ارتکاب کرنے والا انسان کس کو سردار بنا رہا ہے؟ شیطان کو سردار بنا رہا ہے. یہ سرکش جو ہے، سرکشی کا جو سردار ہے وہ شیطان ہے. تو لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کہتے ہیں سرکشی کو. اور طاغوت ایک اور بھی چیز ہے، ہر وہ طاقت، اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز آپ کو تفسیر میں ریٹن نہیں ملتی، کچھ چیزیں آپ کو خود بھی ایفرٹ کر کے نوٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں. ہر وہ طاقت جو انسان کو سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے، سرکشی کی طرف مجبور کرتی ہے، وہ بس طاغوت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے طاغوت کو معبود بنا لیا. اب طاغوت کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سرکشی کی طرف مائل کرتی ہیں؟ سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کو سرکشی کی طرف مائل کرتا ہے، جو اس کو ابھارتا ہے، جو اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے. پھر اس کے بعد اور کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس کے گھر والے. سب سے پہلے اپنا نفس ہے، پھر اسی طرح گھر والے کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہی ہو، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں. گھر والے تو سب سے بڑے سرکش بن جاتے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر کام نہیں کریں گے، ان کو نیکی کا حکم نہیں، برائی کا حکم، برائی سے نہیں روکیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، تو وہی طاغوت سب سے بڑے بن جائیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات برادری سرکش بن جاتی ہے اور طاغوت بن جاتی ہے. بعض اوقات ہمارا معاشرہ بن جاتا ہے. بعض اوقات آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، جو ایسے لاز پاس کرتے ہیں کہ جو شریعت کے حدود سے نکلنے والے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی طاغوت ہیں. تو ہر وہ طاقت جو آپ کو سرکش بنا رہی ہے، آپ کو اطاعت سے روک رہی ہے، آپ کو جھکنے سے روک رہی ہے، وہ طاغوت ہے. اور جو انسان جب تو طاغوت کا انکار نہیں کرے گا، اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ انسان ہے جو شرک میں انڈلج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا اور جنہوں نے جبت اور طاغوت کی اطاعت کی، اور کافروں کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں. اور کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں. یعنی کہ ان سے کہا، اس کے آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بادشاہت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر بادشاہت کا کچھ حصہ ہی ان کو دے دیا جاتا ہے، یہودیوں کو دے دیا جاتا، تو یہ کسی صورت اس کا، آپ کہہ رہے ہیں کسی صورت کتلے کے ایک شگاف کے برابر بھی جو ہے وہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کچھ بھی نہ دیتے. یعنی ان کے اندر اتنا زیادہ بخل ہے. اور ان کی جو اگلی کنڈیشن ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت پر آ جائیے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ ان پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اس سے حسد کرتے ہیں. پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا کی ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں. یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا بھی انکار کیا تھا. ان کے نبیوں کا وہاں اس وقت بھی جو ان کے پاس جو نبی آئے تھے انہوں نے ان کا بھی انکار کیا تھا. تو لہٰذا جب یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے اندر یہ ان کی عادت میں شامل ہے کہ انکار ان کی رگوں میں شامل ہے. تو لہٰذا یہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے آپ کا انکار کیا. اور پھر نے آپ کو بتایا کہ نبوت کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. پھر ان میں سے بعض تو
تو اس کتاب کو بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے. یعنی پھر انہوں نے کیا کیا کہ کتاب کے بعض حصے کو، جب اپنی بھی کتاب کو جو انہوں نے مانا اس میں سے بھی بعض حصے کو انہوں نے مانا، بعض کا انکار کر دیا، تو جہنم میں ان کے جلانے کے لیے کافی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کی سختی کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو ہم ان کی کھالوں ان کو جہنم میں اس وقت تک جلاتے رہیں گے جب تک کہ ان کی کھالیں نہ پک جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کی کھالوں کو بدلتے رہیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کھالوں کو دن میں سینکڑوں بار بدلا جائے گا. اور پھر یہاں تک کہ وسط احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جو لوگ ہوں گے وہ ان کی بڑائی اتنی زیادہ ہو جائے گی، وہ اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، اتنی ان کی جسامت بڑی ہو جائے گی کہ ان کے کان کی لو سے لے کر گردن تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ 700 کی مسافت کا ہوگا، اور ان کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی لمبی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں گے جتنی جلد موٹی ہوگی جہنم کا عذاب کی انٹینسٹی اتنی بڑھتی جائے گی. جہنم کا جو درد ہوگا وہ اندر جاتے 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 وہ تکلیف و چیخ و پکار. تو لہٰذا جلنے کے عذاب کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انکار، عمل کا میں انکار، یا پھر عقائد میں انکار، یا پھر ماننے سے انکار. تینوں طرح کے انکار اس میں شامل ہیں. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا. اور پھر جو لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان اور شائستہ اعمال کرنے، وہاں پر انکاریوں کا آپ کہہ لیں انجام ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو آپ کہہ لیں کہ ریلیٹ کیا ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح کام نہ آئیں گے، اور عمل صالح کے بغیر جو ہے وہ ایمان کام نہیں آئے گا. کہ صرف ایمان کو ہی بس دعوے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عمل بالکل زیرو ہے، اور بعض اوقات اعمال بہت زیادہ ہیں مگر ایمان نہیں ہے. دونوں کا بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. جب تک دونوں کی کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تب تک انسان جو ہے وہ اس جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ جو جہنم کی انٹینسٹی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور انکار کی وجہ سے یہ انکار آخر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس انکار کی حقیقت کیا ہے، اس انکار کی ڈیپتھ میں جائیں گے، کیونکہ اس انکار کے اندر سب سے زیادہ جو شامل ہیں وہ کافر نہیں، وہ مسلمان ہیں. تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. البتہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان چیزوں کو امیجن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو کمپریہینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اعمال بدلیں اور یہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں کو نرم کریں اور ہماری آنکھوں کو نم کریں تاکہ ہمارے دل بدلیں اور یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے اور ہم چلتے پھرتے قرآن بن سکیں، اور پھر معاشرے کے اندر اس قرآن کو پھیلانا اور اپنا حق ادا کرنا، اس کام کو ہم جاری رکھ سکیں اور اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا سوال کیا تھا میرا؟ اچھا، تو آج کا جو سوال ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ بخل کی اقسام کیا ہیں، کیونکہ بخل کا انجام ڈسکس کر لیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو بخل کی اقسام کیا کیا ہے؟